لیکن ابھی بھی کچھ شبہات ہیں ذہن میں، کیوں الگ ہو جائیں بھائی، وہاں بھی تعلیم مل رہی ہے، کیا اس میں کون سے فتنے والی بات ہے، وہ تو پڑھا ہی رہے ہیں آپ کے بچوں کو، بعض بچوں کو فری بھی پڑھا دیتے ہیں، تو آغا خان ہمارے شیعہ بچوں پر یہ کیوں پیسہ خرچ کرے؟ یا کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا، یا وہ بیچارے صرف عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو اپنے بورڈ کی طرف بلاتے ہیں، آ جاؤ ہم تمہیں فری بھی کر دیں گے، تعلیم بھی دے دیں گے، صحت کا بھی معاملہ تمہارا حل کر دیتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے یہ ذرا سا، کیونکہ آپ کا اوور ویو اس کے اوپر بڑا مضبوط ہے، تو میں اس کا چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا. نہیں بڑی نہایت، میں ایکچولی آپ سے گزارش کروں، میں تو پہلے دن سے یعنی جب سے یہ مسئلہ یہ آیا تھا، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آغا شبیر میسمی واز دا پائنیئرز، اور آغا ناصر مہدوی صاحب نے اس کو ایک دفعہ یہ کالج کے اناگریشن کے اندر ہی ہائی لائٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد تو ظاہر آغا شہیدی، آغا صالحی اور مولانا علی مرتضیٰ زیدی، وہ سبھی اس کے اوپر آئے تھے. شیخ علی مدبر، خدا ان کو جزائے، ان کے اوپر رحمت فرمائے، انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. اینڈ آئی ریئلی ہیو رسپیکٹ فار آل دیز کہ جنہوں نے کیا، تھوڑا بہت ظاہر کہ رول ہمارا بھی تھا اس کے اندر. میں آپ سے گزارش کروں کہ سب کچھ آپ چھوڑیں، سونے کا بھی اگر ہے اور یزید کے نام پر ہے تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. آیت اللہ حافظ بشیر نے بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، کہ آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ کنووکیشن ہو رہا ہے اور بار بار آپ کے بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کی طرف سے ملی ہوئی سند آپ کو دی جا رہی ہے، اور یہ شخص کون ہے؟ جو امامت کا دعوے دار ہے. یعنی میں تو سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو امام زمانہ کے حوالے سے کچھ بھی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو واقعا امام زمانہ سمجھتے ہیں، 12ویں امام کی امامت کے قائل ہیں، وہ قبول کیسے کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی پذیرائی ہو، اس کے نام کو پروموٹ کیا جائے جو خود امامت کا دعوے دار ہے؟ حافظ صاحب نے اس بات کے اوپر کہا کہ آپ لوگ سوچے تو صحیح کہ کنووکیشن میں جب بار بار آپ کے ٹین ایجر بچے ہیں، ان کے سامنے آغا خان آغا خان آغا خان تذکرہ آپ کیے جا رہے ہیں، تو پھر ان کے ذہنوں کے اندر اگر کوئی خیال اس کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہاں یار دیکھو یار یہ ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو کام کر رہا ہے، ہم کیوں اس قسم کا امیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ بچوں کے ذہن کی اس لیول کے اوپر جب ہم ایک پکچر ان کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں، تو پھر آپ توقع نہ کریں کہ وہ برات کا کوئی بھی اعلان کر سکیں گے. اگر کبھی اس نے اور زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی تو میرے لیے بہت کلیئر ہے کہ اگر یہ پورا سونے کا ہو، جبکہ اس کے دوسرے فلاس تو اپنی جگہ پر ہیں، دوسرے سارے ایشوز تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر جب یہ آدمی امامت کا دعوے دار ہے، 1 نمبر 2 یہ اپنی امامت کے عنوان کے ماتحت جو اس کی ہیرارکی، ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس کو مینشن کیا، ویب سائٹ پر آپ خود جائیے AKU کی اور جا کر چیک کیجئے، وہاں پر جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ انڈر مائی امامت، اس کے بعد پھر ہم اس ادارے سے ایفیلیٹ ہوں کہ جو اس کی امامت کے انڈر میں چل رہا ہے. واٹ ڈز دس مین؟ یعنی یہ کم سے کم میں دینی غیرت اپنی میں اس کو قوارہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو قبول کروں اور اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے پروموٹ کروں اور اس کو کوئی اچھا سا عنوان دے کر لوگوں کے لیے قابل قبول بناؤں کہ نہیں یہ تو اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے. ریممبر، اتحاد یس، انضمام نو. اتحاد بالکل الگ اس کی ڈائمنشنز ہیں، کو ایگزسٹنس اس کی ڈائمنشنز الگ ہیں، اور پھر اس کے بعد انضمام کی باری ہے. جبکہ یہاں پر تو خان کے حوالے سے یہ تک جب بحث ہے کہ آیا وہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی ہے یا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 2 ریفرنسز دوں گا. ایک تو میں نے خود اپنی کتاب کے اندر آغا مطہری کا بیک کور کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کو لکھا بھی تھا، اسی اسٹیٹمنٹ کو علوم اسلامی کا تعارف علوم اسلامی، اسلامی علوم کا تعارف، وہاں جہاں علم کلام کی بحث ہے وہاں پر آغا مطہری کہتے ہیں کہ جب دارالتقریب بین المذاہب کا پورا اجتماع ہوا اور اس کے اندر شیعہ سنی سب آئے اور بیٹھے، اسی لیے وہاں پر ایشو یہ آیا کہ صاحب یہ آغا خانی اور اسماعیلی جو ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ ہم تم کو بالاتفاق مسلمانوں کا گروہ سمجھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا تم کو الاؤ نہیں کریں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں علیزہ بھائی کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے وبال بنا ہوا ہے. ہمارے اوپر جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کی روٹس کہاں پر ہیں فی زمانہ. یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ صاحب شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ جو ہے وہ نماز کو نہیں مانتے، دیٹ از آل ربش. شیعہ اثنا عشری قرآن کو مانتے ہیں، شیعہ اثنا عشری نماز کو مانتے ہیں، شیعہ اثنا عشری زکوٰۃ کو مانتے ہیں، شیعہ اثنا عشری روزے کو مانتے ہیں، شیعہ اثنا عشری حج کے اوپر جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہاں پر روٹس؟ کچھ تو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کچھ اگر آپ روٹس تلاش کریں تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پر ہیں. جب وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا اور پھر اگر اس کے بعد ہمارے بعض ادارے انہی کو لے کر آئیں اور انہی کے افراد سے تقاریر کروائیں اور یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب یہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے انصافاً کہ ایک طرف ہمارے وہ دشمن کہ جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب یہ لوگ تو خود اس کو اون کرتے ہیں. شہید اعلی اللہ مقامہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، کوئی وجہ ہے، دیر از سم ریزن. حافظ بشیر صاحب جب اتنا اصرار کر رہے ہیں کوئی ریزن ہے. آیت اللہ سیستانی جب اتنا کہہ رہے ہیں تو کوئی ریزن ہے. آیت اللہ سعید الحکیم صاحب ثقافت کے اوپر اتنا زور دے رہے تھے جو اس رپورٹ کے اندر مینشن بھی کیا گیا، دیر از سم ریزن. شیعہ اثنا عشری ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک
اسٹائل آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے, طریقہ ہے, شاعر اسلامی کی اس کے اندر ایک حیثیت ہے. اس میں اس طرح کے باطل عنوانات, ناموں کو پروموٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو میں آپ کو واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی وی آر گوئنگ ٹو لوز آور اسپرٹ, اور جو ہمارا بالکل بیس ہے ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایگزامینیشن بورڈ کو آپ بڑے براڈر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں. پینیٹریٹ کرنے کی کوشش اسنا شریفیت کے اندر سید علی حکیم, جو آیت اللہ سعید حکیم کی فیملی سے ہی ہیں, دبئی میں میری ملاقات ہوئی, وہ مجھے یہ بتانے لگے جب ان کو پتا چلا کہ ایک ڈیلیگیشن گیا ہے, انہوں نے مجھے بلایا, ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا, اور پھر انہوں نے یہ کہا میں یہ فراڈ 88 سے دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ سید علی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں, جو خود نجفی ہیں. کہ میں یہ 88 سے فراڈ دیکھ رہا ہوں, 88 دقیقاً نہیں 80s سے یہ فراڈ دیکھ رہا ہوں کہ آغا خان کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ ریکگنیشن مل جائے, کسی طریقے سے کوشش. دیکھیے اس کو کون ریکگنائز کرے گا دینی اعتبار سے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے تمام تر انحراف کے اوپر باقی بھی رہے, ایجنٹ کا جو کردار ہے استعمار کا وہ بھی ادا کرتا رہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ریکگنیشن مل جائے. آپ جب کسی کے سامنے کشکول لے کر جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کا نہیں بنے گا, آپ کو اپنا بنائے گا. وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایڈ لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سمجھ لے رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنی طرف لے کر آئیں گے. اس سے بڑا تو شاید فراڈ کوئی ہو نہیں سکتا. تو اگر ہمیں ایڈ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے ادھر سے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایفیلیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی ایفیلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر جب مراجع نے منع کر دیا اور اتنی وضاحت کے ساتھ منع کر دیا, اب ان تمام دوستوں کے لیے بھی جو اہل علم ہیں ان کے لیے بھی حجت تمام ہو چکی ہے کہ وہ اس طرح کی تحقیقات کو قطعاً پروموٹ نہ کریں, اور اگر وہ پروموٹ کرتے ہیں تو وہ واضح طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ مراجع کی لائن کے خلاف جا رہے ہیں, اور مراجع کی لائن کے خلاف جانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے نائبین کی لائن کے وہ خلاف جا رہے ہیں جو امام زمانہ کے مخالفت اور انحراف کا اعلان ہوگا. یہاں پر میں اس بات کو وضاحت کرتا چلوں کہ عبدالعظم حافظ بشیر صاحب نے تو فتویٰ نہیں دیا, حکم صادر کیا ہے. غلط فہمیاں دور کر دی جائیں. ایک مرجع حکم صادر کر رہا ہے, دوسرے مراجع فتویٰ دے رہے ہیں, تیسرے مرجع اعظم جو ہیں وہ تشخیص موضوع دے رہے ہیں. اب پھر بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے, وہ جانے اور امام زمانہ جانے. یہ بتائیے, یعنی حافظ صاحب کی جو بات تھی جو انہوں نے وربلی انہوں نے کہی اور اس کے بعد پھر ایک تحریر بھی دی, اس میں تو یہ تھا کہ لازم الاتباع, یعنی تمام مقلدین کے لیے, غیر مقلدین کے لیے, تمام مومنین کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے, اور یہ فقط اور فقط فتوے کے ڈومین میں بات نہیں رہے گی. یہ جو اتنی وضاحت آئی ہے برادر عزیز, میں پھر واپس اتمام حجت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حجت تمام ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو کفر جہودی کے ایک قسم ہے, مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم, کہ جو اہل کتاب کا ایک گروہ ہے وہ اختلاف کرتا ہے بعد اس کے کہ علم آ چکا ہوتا ہے, یقین آ چکا ہوتا ہے, پتہ چل چکا ہوتا ہے, صرف اس بغاوت کے نفس کے اندر جو خوب سے باطن ہے, اس کے اندر جو پولوشن اور کنٹامنیشن ہے اس کی وجہ سے. تو وہ ٹھیک ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو مراجع کے ڈومین میں نہیں سمجھتا تو ان کے سامنے تو آپ مراجع کا فتویٰ دیں, تشخیص دیں, حکم بیان کریں, قرآن کی آیت بیان کریں, حدیث بیان کریں, دیٹ از آف نو یوز. لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعاً اگر کسی بھی وجہ سے کسی شعبے کا شکار تھے, تو اب ان کے لیے بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے. اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہاں محترم ہمارے آغا محسمی صاحب فرما رہے تھے, لوگوں نے جا کر وربلی تو کئی مرتبہ بات کی ہے. یہ آفیشیل ڈیلیگیشن تھا, اس لیے اس کا اسٹیٹس جدا ہے. 1 نمبر 2, رائٹنگ کے اندر بھی آغا نے خاص جماعت کو رسپیکٹ دیتے ہوئے رائٹنگ کے اندر بھی ایک الگ سے تحریر عنایت فرمائی. یہ 2 باتیں اس کے اندر ایڈیشنل ہوئی ہیں, ورنہ لوگ گئے ہیں, پوچھا ہے, آگا یہ فرمائیے کہ ابھی بھی اگر وہ اسکول کے جو آغا خان ایگزامینیشن بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں, کہ نکلوا لیجیے, دوسرے اسکول میں ڈالیے. آغا واز ویری کلیئر, آغا بہت کلیئر ہے. آغا ایک اور مسئلہ پھر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ آپ تمام علماء حضرت کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس وقت تمام اسکولوں کے اندر ٹیچرز کا پرابلم ہو جاتا ہے. ٹیچر ٹریننگ کے لیے پھر آپ کو آغا خان کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ٹیچرز ٹریننگ از ناٹ لمیٹڈ ٹو آغا خان. باقاعدہ ہمارے اس ناشری اسکول سے ٹیچرز جاتے ہیں وہاں ٹریننگ لینے کے لیے. برادر عزیز, جاتے تو بہت کچھ کرتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز منحصر ہے؟ میں تو دوسری بات نہیں کروں. نہیں, میں آپ سے بہت علماء اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے شراب جائز نہیں ہو جائے گی. برادر بات اصولی کریں, پرنسپل بات کریں. کیا ٹیچرز ٹریننگ آغا خان انسٹیٹیوٹس کے اندر منحصر ہے؟ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. There are many other institutions. خود ہمارے یہاں اپنا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, آغا شہیدی صاحب پوچھیے, وہ آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. B.Ed کا پورا سلسلہ انہوں نے تو قائم کر دیا. میں تو واقعاً اس چیز کو کریڈٹ دیتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے. B.Ed کا اور ریکگنائز نیکٹا والوں کے پاس کہ جس کے ذریعے یہ جو پچھلے سالوں کے اندر یہ جو اچیومنٹ ہے,
اس کو بہت لائٹلی لیا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹس ہیں کہ نیکٹا آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے, اور آپ کا جب ڈان کے اندر وہ اپنا اشتہار دیتے ہیں تو ریکگنائزڈ اداروں کے اندر فاطمیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بی ایڈ اور ٹیچرس ٹریننگ کے لیے جانا ہے, بی ایڈ ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ بالکل اس کا تعلق ہے اور اہم ترین تعلق ہے, کہ اس کے اندر آپ کے انسٹیٹیوٹ کا نام ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے بھائی اے پے کر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. اگر آپ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے اور بالکل ہر چیز کے اندر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, سیلف ریلائنس کی طرف نہیں جانا چاہتے, تو زندگی بھر محتاج رہیں گے. لیکن برادر عزیز اگر آپ کوشش کریں تو وائی ناٹ, دیر آر آپشنز اویلیبل, جگہ ہیں, گراؤنڈ موجود ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور محنت کرنے کے لیے بہرحال ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے, پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے, پسینہ بھی بہانا پڑتا ہے.